أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کائنات کے ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہدف ہے۔ حیوانات کو اپنے آنے کا مقصد شاید پتہ نہ ہو، لیکن خدا نے ان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ بالجبر اپنے مقصد کو فالو کرتے ہیں۔ چینٹی کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتی، کبوتر کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا، شیر کبھی بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتا۔ یہ صرف انسان ہے جو اللہ کی دی ہوئی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اور وہ بھی اس اختیار کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے اس انسان کو عطا کیا ہے۔ تو
تو ہر شے جو پروردگار عالم نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں تو مجلس میں آنے کا ایک مقصد ہے، لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجالس امام حسین کو یا جتنی عبادتیں مسلمان کرتا ہے، وہ چاہے ماہ مبارک ہو، وہ چاہے ایام حج ہو، ایون یہی جو حجاب ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، ان سب کو فیسٹیول کا نام دیا جائے۔ یہ بولا جائے کہ مجلس ایک ثقافت ہے، مجلس شیعوں کا ایک تہوار ہے، لہٰذا یہ مناتے ہیں، اور جس طرح دوسری قومیں اپنے تہوار مناتی ہیں۔ تو آپ 5 منٹ کے لیے سوچیں، ہندو بھی اپنا تہوار مناتے ہیں، ان کی ہولی آتی ہے، کرسچنز بھی اپنے تہوار مناتے ہیں، اگر بالکل اسی طرح میں بھی اس کو ایک تہوار سمجھ کے، ایک رسم سمجھ کے منا رہا ہوں، پھر ان رسموں میں اور اس رسم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تبھی علماء فرماتے ہیں کہ کربلا ایک رسم نہیں ہے، کربلا ایک سیولائزیشن ہے، کربلا ایک رسم نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک رسم نہیں ہے، کربلا زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اگر صرف قصے سنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو یہاں بلائیں اور یہ بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں ظلم کیا ہوا، تو اس قصے کی اتنی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ پھر دنیا یہ سوال کرے گی کہ کیا تم قصے سنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو؟ کیا تم قصے سنانے کے لیے ہزاروں اور اربوں روپے خرچ کرتے ہو کہ ایک امام حسین کی شہادت کا قصہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اتنا خرچہ کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ قصہ نہیں ہے، یہ تہذیب ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ تمدن ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ سیولائزیشن ہے۔ یہ وہ قصہ تھا جس کو رسول خدا نے ہونے سے پہلے امتوں کو بتایا۔ فرمایا ما من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے امام حسین پہ گریہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے قبر امام حسین کی زیارت نہ کی ہو۔ تو ایک تو کربلا کسی قصے کا نام نہیں ہے، دوسرا کربلا ایک مخصوص سرزمین کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عراق میں سرزمین ہے جسے کربلا بولا جاتا، ہاں نسبت اس کربلا سے ہے، لیکن کربلا ایک مفہوم کلی ہے۔ اگر سرزمین کا نام ہوتا تو آج سارے لوگ کربلا چلے جاتے، لیکن فرمایا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کہ ہم جب ایام محرم آتے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم گلی گلی کو کربلا بنا دیتے ہیں۔ ہر دن ہر جگہ پہ عاشورا منانے کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ تو ایک تو دشمن یہ چاہتا ہے اس کو قصہ بولا جائے۔ میں نے کل قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، سورہ یہود میں پروردگار عالم کہتا ہے میرے نبی، یہ قرآن کے جتنے قصے تجھے سنائے جا رہے ہیں یہ لوری نہیں ہے جس طرح مائیں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں۔ ان قصوں میں ہم نے تمہارے لیے 4 چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ حبیب، ہم تجھے قصہ سنا رہے ہیں تاکہ نثبت، تمہارے دل کو مضبوط کر دیا جائے، تمہارے ایمان کو، امت کے ایمان کو مضبوط کر دیا جائے، تاکہ انسان دیکھے کہ میں نے موسیٰ کی مدد کیسے کی، میں نے ابراہیم کی مدد کیسے کی، کہ پیچھے لشکر ہے آگے پانی ہے، دیکھ میں نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو زمین کس طرح بنا دیا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار میں کس طرح بنا دیا۔ تو یہ قصہ نہیں ہے، یہ دل کی مضبوطی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اگر اس قوم کو واقع کربلا کا پتہ نہ ہوتا، واقعاً ہماری ماؤں کو حوصلہ کہاں سے ملتا؟ جس قوم نے اتنے شہید اٹھائے، اتنی لاشیں اٹھائیں، یہ بہادری جو آج شیعیان علی میں پائی جاتی ہے، یہ بہادری ہمیں کہاں سے ملی؟ کربلا سے ملی۔ آج کیوں دنیا کا ہر مسلمان دنیا کی طاقتوں سے خائف ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے خائف ہے، لیکن علی کا چاہنے والا کسی سے خائف نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری دلیل یہ بتائی کہ قصے سناتے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے، اور دوسری دلیل یہ ہے حبیب تجھے یہ قصے اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے۔ یہ بچہ جب سنے گا کوئی یزید تھا، کوئی حسین تھا، تو اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی کہ یزید باطل کا نام ہے، حسین حق کا نام ہے۔ جب یہ سنے گا جنگ صفین میں علی تھے، مد مقابل میں آنے والے بھی تھے، لہذا ایسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ ہم جان بوجھ کے اپنی نسلوں کو جنگیں سناتے ہیں کہ سن جنگ جمل، جنگ صفین اور سن کربلا کا واقعہ، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ہر زمانے میں ایک باطل ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک حق ہوتا ہے۔ تبھی اہل بیت نے اصولوں کی لکیر کھینچ دی کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک آیت
آیت نہیں 3 آیتیں ہیں. دوسری دلیل یہ کہ حبیب حق و باطل کی پہچان ہو جائے. تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ قصے سنا تاکہ لوگوں کے لیے موعظہ بنے, نصیحت بنے. دیکھیں حسین نے صبر کیسے کیا باطل کے سامنے, ظلم کے سامنے. چوتھی دلیل یہ کہ حبیب انہیں بتا تاکہ ان کے وجود میں حق کا ذکر پیدا ہو جائے اور باطل سے نفرت پیدا ہو جائے. دوسری آیت یہ فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ مت کہو کہ یہ قصہ ہے. جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے یہی تقوی پروردگار عالم کی نشانی ہے. اب یہ بولنا کہ شاعر صرف حجر اسود کا نام ہے, شاعر صرف صفیہ سید صفا و مروہ کا نام ہے, شاعر میں سے صرف خانہ خدا ہے. اصلاً سوال یہ حجر اسود ایک پتھر ہے, یہ شاعر اللہ کیسے بنا؟ کہ جس پتھر کی نسبت پروردگار عالم سے ہو جائے وہ شاعر اللہ میں سے ہے. جس کو دیکھ کر تجھے اللہ کی یاد آئے وہ شاعر اللہ میں سے ہے. تبھی فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سوال یہ ہے ہم خدا کو تو نہیں دیکھ رہے, ہم علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہیں, پھر عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ علی کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے. ہم ذکر تو علی کا کر رہے ہیں, پھر عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ علی کے ذکر میں خدا کا ذکر چھپا ہوا ہے. تو شاعر صرف خانہ خدا کی دیواروں کا نام نہیں, حجر اسود کا نام نہیں. بھائی یہ سید صفا و مروہ جو مسلمان کرتا ہے کس کے لیے دوڑتا ہے؟ صدیوں پہلے ایک بی بی ہاجرہ تھی جو دوڑی تھی, آج تو بھی دوڑتا ہے, لیکن اس دوڑ میں اللہ کی خاطر دوڑ رہی تھی. ابراہیم بچوں کو خدا کی خاطر چھوڑ کے گئے تھے, لہٰذا یہ تکلیف اگر جناب ہاجرہ کو آ رہی ہے تو کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ایک بندہ اپنا گھر چھوڑ کے, گھر میں پانی بھی ہے, گھر میں کھانا بھی ہے, گھر میں بستر بھی ہے, گھر میں آسائش بھی ہے, گھر میں آرام بھی ہے, لیکن خدا کہے کہ ابراہیم اپنے بچوں کو ایک ایسی سرزمین پہ چھوڑ کے آ جاؤ جس سرزمین میں کوئی اناج نہیں اگتا, جہاں پہ کوئی پانی نہیں. اب ابراہیم اپنے لیے نہیں جا رہے, ابراہیم پروردگار عالم کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد اگر بی بی ہاجرہ کو تکلیف آ رہی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آ رہی ہے. اب کہا اس تکلیف کو یاد کرو جو ہاجرہ نے دیکھی تھی. جس طرح بی بی ہاجرہ دوڑی تھی اسی طرح تو بھی دوڑے گا تاکہ ہاجرہ کی یاد زندہ رہے, کیونکہ بی بی ہاجرہ کی یاد میں ہی پروردگار عالم کی یاد ہے. اب سوال یہ ہے حسین ابن علی مدینے میں بڑے سکون سے بیٹھے تھے, گھر میں پانی بھی تھا, گھر میں کھانا بھی تھا, بچوں کے اوپر باپ کا سایہ بھی تھا, ماں بہنوں کے سروں پہ چادر بھی تھی. اگر مولا کربلا کی طرف روانہ ہوئے یہ جملہ کہا خرج تو اصلاح امت جدی, اگر میں نکلا تو کس کی اصلاح کے لیے؟ امت جد کی اصلاح کے لیے. ذات کی خاطر حسین نہیں نکلے, پروردگار عالم کی خاطر نکلے. تو لہٰذا ذکر حسین بھی شاعر اللہ میں سے ہے, اور اگر شاعر اللہ ہے تو اس کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں تقوی الہی بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تیسری آیت رسول خدا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی امت سے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں ان ساری زحمتوں کا کوئی اجر نہیں چاہیے, بس چاہیے تو ایک چیز چاہیے کہ میری اہل بیت سے, میری آل سے کیا کرو؟ عشق کرو, مودت کرو, محبت کرو. واللہ آج بتائیے, یعنی واقعاً اگر کوئی بندہ اہل بیت کا قصیدہ ہی پڑھتا ہے تو دنیا کیا بولتی ہے؟ بندہ شیعہ ہے. اگر کوئی 4 حدیثیں ہی مولا کی فضیلت میں پڑھ دے فوراً اس کے اوپر ٹیک لگتا ہے کہ یہ جناب بھی کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے. تو یہ تو فخر کی بات ہے نا کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو وہاں ہمارا نام آتا ہے. مطلب ہم نے جتنا اہل بیت کی مودت کو اپنی نسلوں کے دلوں میں ڈالا ہے اتنا کسی قوم نے اپنے بچوں کی نسلوں اور دلوں میں نہیں ڈالا. دوسری بات, اصلاً فضائل اہل بیت یہ بعض مبغض اور معاند مولوی اور مفتی مسلمانوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. جب آپ کی کسی سے محبت ہو جاتی ہے آپ اس کا غم برداشت نہیں کرتے. جب آپ کا کسی سے عشق ہو جاتا ہے آپ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے. میں نے دوسری مجالس میں بھی کہا کہ طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا جس میں وہ جناب بی بی ام حبیبہ کا قصہ سنا رہے تھے کہ نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں لایا گیا, پتھر مارے گئے, تازیانے مارے گئے. مجمع اہل سنت کا تھا, خطیب اہل سنت کا تھا,
اور وہ ہم جس طرح مصائب پڑھتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو رلایا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں رلانا اور رونا عبادت میں شمار ہوتا ہے، ان کے یہاں تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. وہ ایک سرسری جس طرح ایک چیز پڑھی جاتی ہے، ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ بھائی نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں جب بازار میں آئیں تو یہ مظالم ہوئے. اور واقعاً آپ دیکھیں گے آج بھی یوٹیوب پر وہ موجود ہے، مجمع میں سے خواتین چیخ چیخ کے بلند بلند آواز سے رو رہی تھیں. شیعہ نہیں تھی، اہل سنت کی تھی. کیونکہ اگر کوئی ایسا عالم منبر پر آئے وہ اپنی قوم کو فضائل اہل بیت بتائے تو اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رو یا نہ رو. جب محبت دل میں چلی جاتی ہے تو بندہ آٹومیٹیکلی رونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو کہا کہ بھائی یہ بھی شیعوں کی طرح مصائب پڑھنا شروع ہو گئے. تو قادری صاحب نے کہا میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھے، میں نے روایت پڑھی. اب اگر لوگ رو رہے تھے تو یہ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک بندہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، کوئی دردناک سین آ جائے تو بندہ رو پڑتا ہے. یہ تو نبی کی نواسیاں ہیں، یہ تو نبی کے بیٹے ہیں. جس امام حسین کے ذکر کے فضائل اتنے رسول خدا نے بتائے، اہمیت کیوں دی گئی اس ذکر کو؟ کل میں نے کہا حضرت آدم کے پاؤں سے خون نکلا، ابراہیم کے سر سے خون نکلا، حضرت موسیٰ کے پاؤں سے خون نکلا. خدا نے کہا ہے موسیٰ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ میرے آخری نبی کا خون، آخری نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کنیکشن حسین ابن علی سے بن جائے. کیوں کہا کہ ما من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے امام حسین پہ یا گریہ کیا ہے یا قبر امام حسین کی زیارت کی ہے. کیوں کہا کہ 70,000 ملائک قبر امام حسین کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین ایک تمدن کا نام ہے، حسین ایک زندگی گزارنے کے سلیقے کا نام ہے. تو آج مومن سوچے اگر میں مجلس میں قصہ سننے آ رہا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کی مثال انہی مسلمانوں کی طرح ہے جو حج کرنے جاتے ہیں اور خانہ خدا کا طواف بھی کرتے ہیں اور ایک دیوار بنی ہوئی ہے، بڑے زور و شور سے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو پتھر بھی مارتے ہیں. ہاں کتنے شیطان پاکستان سے گئے اس شیطان کو کنکریاں مارنے. مطلب کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے پھر انسان کا. یہ جو تم کنکر مار رہے ہو کیوں مار رہے ہو؟ اس کا فلسفہ ہے. اس جگہ پہ کیوں مار رہے ہو؟ جب اس کے بیک پہ نہیں جاؤ گے کہ کوئی ابراہیم تھا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اور کس لیے؟ بیٹے کی محبت میں. اگر بیٹے سے محبت ہو کون ذبح کرے گا اپنے بیٹے کو؟ اللہ کا حکم تھا، وہ بھی وحی نہیں تھی، خواب کے عالم میں دیکھا. اور شیطان جب حکم خدا سے روک رہا تھا تو ابراہیم اسے کنکر مار رہا تھا. مطلب جب تو تعمیل حکم خدا کے لیے نکلے اور راستے میں اگر شیطان تجھے وسوسہ کرے تو وہاں پہ تم نے شیطان کو کیا مارنا ہے؟ کنکر مارنا ہے. تو یہ درس میں نے لے کر آنا ہے کہ آج کے بعد اگر میں راہ خدا میں چلوں اور اگر شیطان مجھے روکنے کے لیے آئے تو فزیکل ٹریننگ کر کے آیا ہوں، مینٹل پاور بھی میرے پاس ہونا چاہیے کہ میں اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے کیا کروں؟ روک سکوں. اب یہاں کے بڑے بڑے قاتل وہاں جائیں اور وہاں پہ دیواروں پہ کنکر مار کے آئیں، جن میں اخلاق ہے، جن میں تہذیب ہے، جن میں کوئی اسلام کی کوئی رمق بھی نہیں ہے، اور وہ پتھر مار کے آ جائیں اور بولے ہماری عبادت پوری ہو گئی. عبادت اس طرح پوری نہیں ہوتی. جس شیطان کو پتھر مار رہا ہے سب سے پہلے اس شیطان کو اپنے دل سے نکالنا پڑتا ہے جب تک دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب کئی مومنین ہیں شمر پہ لعنت کرتے ہیں. دیکھیے جب ہم شمر پہ لعنت کرتے ہیں تو خود شمر کی کوئی موضوعیت نہیں ہے، خود شمر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شمر اگر شمر بنا تو اپنی عادتوں کی وجہ سے شمر بنا، شمر اگر شمر بنا تو اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے. اب یہ لعنت کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ عادتیں جس نے شمر کو شمر بنایا، ہم اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اب ایک مومن یہاں پہ لعنت بھی بھیجے اور اس کے وجود میں چھوٹا سا شمر بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس لعنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ کون سی عادتیں ہیں جس نے شمر کو شمر بنایا؟ ان عادتوں کو جب انسان اسٹڈی کرے گا تو یہ وہ روٹس ہیں جو اہل بیت بتاتے ہیں کہ دیکھ شمر شمر کیوں بنا. خدا کہتا ہے دیکھ فرعون فرعون کیوں بنا، نمرود نمرود کیوں بنا، سلمان سلمان کیوں بنا، ابراہیم ابراہیم کیوں بنا، حسین ابن علی حسین ابن علی کیوں بنے. تو یہ کوئی آٹومیٹک کوئی سوئچ نہیں ہے کہ انسان آن کر دے اور فوراً انسان ویسا بن جائے. یہ راستہ زحمت کا راستہ ہے، یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، یہ راستہ ایثار کا راستہ ہے. جب تک محنت نہیں، جب تک عمل نہیں، تب تک انسان کو خدا کوئی اجر نہیں دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اب 3 روایتیں تاکہ آج کی مجلس میں ہم اس کو اختتام کریں کہ واقعاً کتنی فضیلت ہے ذکر امام حسین کی. اس کے بعد ہم اس پہلو کو ٹچ کریں گے کہ امام حسین کی طرز زندگی کو ہم کیسے اپنائیں. واقعاً امام حسین کی زندگی کیا تھی, امام حسین کی زندگی کے اصول کیا تھے. ایک ایک اصول بھی اگر ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے, صلوات پڑھے مولا کی شان پر. شیخ صدوق اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, عیون اخبار الرضا میں 3 جملے ہیں امام رضا کے فرش عزا پہ آنے والوں کے لیے. یہ سمجھیں امام کی خوشخبری ہے کہ واقعاً جو اپنے بچوں کو ذکر سے دور کرتے ہیں اپنے بچوں کو نعمتوں سے دور کر رہے ہیں. ان مجلسوں میں آنے سے نسلوں کو جو خدا نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا احساس تو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد ہوگا. آپ نے سنا ہوگا جناب شبیب کا نام, ایک مشہور روایت ہے کہ اے شبیب کے بیٹے, اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. اب یہ ریان ابن شبیب ان کا نام ہے, ریان ابن شبیب. اب مقام تعجب یہ ہے کہ یہ بنو عباس میں سے, بعض تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ معتصم جو دشمن اہل بیت ہے یا اس کا ماموں تھا یا چچا تھا, لیکن اگر محفل اہل بیت, اگر صحبت اہل بیت مل جائے تو دشمنوں کے بچے بھی اہل بیت کے عاشق بن جاتے ہیں نا. فرمایا تو نور میں جائے گا تو نورانی بنے گا, ظلمتوں میں جائے گا تو ظلمانی بنے گا. اب معصوم فرماتے سن وابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنی فی الجنہ مع النبی. وابن شبیب اگر تو جنت میں اس مقام پہ آنا چاہتا ہے جہاں پہ وہ گھر موجود ہیں یا کمرے موجود ہیں جہاں پہ رسول خدا رہتے ہیں, مطلب اگر رسول خدا کا ہمسایہ بننا چاہتا ہے, اگر چاہتا ہے جنت میں تجھے وہ مقام ملے جہاں پہ انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہی کراچی ہے, کوئی سولر بازار میں, کوئی DH میں, کوئی انچولی میں, کوئی نور رضویہ میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. جنت میں بھی اس طرح کیٹیگریز ہیں. اعلیٰ ترین مقام جنت مقام الفردوس ہے. اور فرمایا اگر تو اس جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں پہ رسول خدا کا کمرہ یا رسول خدا کا گھر بنا ہوا ہے, اگر تو چاہتا اس کے کمرے کے ساتھ اللہ تجھے کمرہ عطا کرے تو ابن شبیب تو چاہتا ہے کہ مولا کون نہیں چاہتا, تو مولا میں کیا کروں. فرمایا فلعن قتلۃ الحسین, تو حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجا کر. کتنا مقام ہے امام حسین کا کہ صرف اس کے دشمن سے براءت کرنے, اس کے دشمن کا بغض اپنے دل میں رکھنے کا مقام اتنا بلند ہے. اب اگر مومن یہ مقام چاہتا ہے تو اپنے گھروں میں بچوں کو عادتیں دلائیں, ہفتے میں کم از کم ایک بار, مہینے میں کم از کم ایک بار, اور اگر پابندی سے بندہ روز پڑھے تو کم از کم زیارت عاشوراء ہمارے بچے پڑھا کریں. تو روز جو زیارت عاشوراء پڑھتا ہے وہ دنیا سے جیسے جائے گا اس کا گھر وہاں ہوگا جہاں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود ہے. دوسری خوشخبری فرمائیں ان سرک ان یکون لک ثواب الشہداء لمن استشہد مع الحسین. اے شبیب کے بیٹے اگر چاہتے ہو تجھے شہادت کا وہ مقام ملے جو شہدائے کربلا کو امام حسین پر اپنی جانیں قربان کر کے کربلا میں ملا. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے, ہمیں بھی یہ مقام ملتا. مجھے کئی جوانوں نے یہ اپنی زندگی کا قصہ, ایک نہیں کم از کم 3 سے 4 جوانوں نے جو قلباً یہ بولتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے, تو کہتے مولانا ہم نے خواب کے عالم میں یہ دیکھا کہ ہمارا بدن کربلا کے سرزمین پہ پڑا ہوا ہے اور ایسے محسوس کریں جیسے ہم بھی شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو گھوڑے کربلا کے شہداء کی لاشوں پہ دوڑائے جا رہے تھے. ایک تو جوان نے کہا مولانا میں نے ان ٹاپوں کو بھی محسوس کیا جب وہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, کہ اسی وقت خواب کے عالم میں رو رہا تھا جب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو حسین کے اکبر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی.
خود امام حسین کو فرمایا ان سرک، اگر تو چاہتا ہے تجھے وہ مقام ملے جو شہداء کربلا کو ملا، پہلا اگر نبی کے ساتھ گھر چاہتے ہو تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو، دوسرا اگر چاہتے ہو کہ رسول خدا، اگر چاہتے ہو شہداء کربلا کے شہداء کا تجھے ثواب ملے تو کیا کرو کہ جب بھی ذکر شہادت حسین سنا کرو تو یہ جملہ کہا کرو یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ کیا ترجمہ اردو میں بھی بول سکتے ہیں کہ کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اپنی جانوں کو آپ پہ کیا کرتے، قربان کرتے۔ اگر خلوص دل سے بندہ یہ جملہ کہے تو خدا اسے ثواب شہداء کربلا نصیب کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آخری خوشخبری فرما ان سرک ان تلقى عند ملیک المقتدر، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ کہ وابن شبیب، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کرو، عند ملیک المقتدر، اب اللہ جانے یہ کون سا مقام ہے، یہ عرش کا مقام ہے، یہ کرسی کا مقام ہے، جو اللہ کا مقرب ترین فرشتہ جہاں پر ہوتا ہے، عند ملیک المقتدر، سب سے طاقت ور ترین فرشتہ جہاں پر موجود ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی زیارت کرو، اگر چاہتے ہو اللہ کی ملاقات کرو۔ کہتے یہاں پہ شبیب کا بیٹا ریان ایک مرتبہ چوکس ہو گیا، کھڑا ہو گیا، مولا اتنا بڑا مقام کہ اللہ کی ملاقات کا ثواب ملے۔ کہا چاہتے ہو اللہ کی ملاقات کرو؟ کہا مولا کیوں نہیں چاہتے؟ تو امام نے فرمایا فزر الحسین، تو کربلا جا کر حسین کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ جتنی مرتبہ یہاں حسین کی قبر کی زیارت کرو گے اتنی مرتبہ پروردگار عالم تجھے وہاں پہ اپنی ملاقات کے لیے بلائے گا۔ اگر یہ قصہ عام ہوتا اتنی فضیلتیں ہوتی، اگر یہ قصہ عام ہوتا جب سیدہ گہوارے میں لے کر آئیں تو رسول یہ بولتے کہ میرے اس لال کی قبر پر 70,000 فرشتے زیارت کرنے آئیں گے۔ لیکن آج میں نے کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ معاشرے میں جب تحقیق عقل ختم ہو جائے تو معاشرہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو خود شکر خدا آپ کریں، واقعاً جتنی بہادری، جتنی ہمت، جتنا جذبہ کربلا سے ملا ہے۔ امام خمینی کا جملہ اگر محرم اور سفر نہ ہو تو اسلام نہ ہو، اگر محرم اور سفر نہ ہو تو شیعوں کا وجود ہی نہ ہو۔ آپ کا وجود ہی محرم اور سفر کے لیے۔ تبھی صدام نے بڑا زور لگایا سب کچھ کریں شیعہ آزاداری نہ کریں، ہر حلقے نے یہ زور لگایا ماتم کرنا ہے امام بارگاہوں میں کرو، جلوس نہ نکالو، آزاداری اس طرح سے نہ مناؤ۔ لیکن ہم نے کہا جانے دیں گے لیکن آزاداری کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آزاداری سے ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ فکر حسین سے انسان کی فکر بلند ہوتی ہے۔ آج واللہ دنیا کے، میں بار بار کہتا ہوں، بڑی بڑی طاقتوں سے پوچھے وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اسرائیل سے پوچھیے، امریکہ سے پوچھیے، خوف طاری ہوتا ہے جب اہل بیت کے چاہنے والوں کا نام سنتے ہیں۔ اب خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ جلوس ایک ریولیشن میں نہ بدل جائیں، یہ جلوس ایک فکر نہ بن جائیں۔ اگر ہم تاریخ میں مرے ہوئے یزید پہ لعنت کرتے ہیں اور اتنی زور سے کرتے ہیں تو فوراً جوان کا اور جوان کی سوچ اس طرف جانی چاہیے، اگر میں اس یزید پہ لعنت کر رہا ہوں اور آج کے زمانے کا کوئی یزید پیدا ہو جائے کہ امام حسین کے جاتے جاتے یہ جملے ہیں کہ اے میرے شیعو، مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے لیے خصم رکھنا، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ مظلوم شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، یہ مت دیکھنا کہ ظالم کون ہے۔ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم کی محبت اپنے قلب پہ رکھے، وہ ظالم کوئی بھی ہو، وہ ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو۔ رتی برابر اگر کسی ظالم کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ شیعیان اہل بیت میں سے آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ قلب صاف ہونا چاہیے، کسی ظالم کی محبت اس قلب کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی اہل بیت نے کبھی کسی ظالم کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھی۔
کہ فرمایا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، مولا میں محبت کروں گا ہر اس شخص سے جس نے آپ سے محبت کی ہے، میں نفرت کروں گا ہر اس شخص سے جس نے آپ سے نفرت کی ہے۔ تو ظلم کے معاشرے میں سب سے پہلے اگر کوئی علم اٹھنا چاہیے ظلم کے خلاف تو کس کا اٹھنا چاہیے؟ شیعوں کو اٹھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ فلسطین کی برملا اگر کسی فرقے نے آواز بلند کی فلسطینیوں کے لیے تو مکتب اہل بیت والوں نے۔ جمعۃ الوداع اگر کسی نے منایا اور اعلان کیا کہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے یا یوم القدس کے نام سے منایا جائے گا، وہ مکتب اہل بیت والوں نے۔ بوسنیا میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو سب سے پہلے اگر کسی نے آواز اٹھائی مکتب اہل بیت والوں نے۔ جہاں جہاں ظلم تھا اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے جتنا ہو سکا اہل بیت کے چاہنے والوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہماری نہ مسجدوں میں تعصب نہ مجلسوں میں تعصب۔ ابھی ریسنٹلی ایک مومن پارا چنار کے تھے، میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ فکر میں جب آپ اناد ڈال دو گے اس ملک سے اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کارخانوں کو ختم کرنا ہوگا جو فرقہ واریت کا بیج بو رہے ہیں، جو کبھی شرک کے کبھی بدعت کے فتوے دے رہے ہیں۔ ابھی بیچارہ مومن کہتا ہے پارا چنار کا جب یہ واقعہ تو کہتے ہیں مولانا آسٹریلیا میں سڈنی میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ہم نے جلوس نکالا اس ظلم کے خلاف کہ شیعہ مارے جا رہے ہیں، حکومت کوئی ایکشن لے۔ کہتے مولانا میری عادت ہے میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کہتے اذان کی آواز آئی، لوگ کھڑے ہوئے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے، میں نے کہا نماز کا وقت ہے میں نماز جا کے پڑھ گیا۔ کہتے مولانا میں ایک مسجد تھی، اب ہم نے کہا آسٹریلیا ہے، یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ کسی بریلوی کی مسجد میں اہل حدیث کی مسجد میں یا کسی اور مسجد میں جاؤ تو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں جیسے بندہ پتہ نہیں کیا کرنے آ گیا مسجد میں۔ تو آسٹریلیا میں تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ کہتا اس مسجد میں گیا اور جیسے میں نے اپنی نماز پڑھنا شروع کی تو سب نے دیکھا بندہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے کم از کم 8-9 لوگوں نے مجھے مارنا شروع کیا اور آنکھوں میں چوٹ آئی، سر میں چوٹ آئی، یہاں تک کہ معاملہ ان کی سرجری تک پہنچا۔ تو میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے مولانا میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو بندہ جاہل ہوتا ہے، متعصب ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جائے اس کی مٹی بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ جو بیج بو دیا جاتا ہے کہ مشہور ایک ٹک ٹاک والے مفتی صاحب یہ بولے ہیں کہ اگر مجھے پاکستان کے ملک کا وزیر اعظم میں بن گیا اور ایک دن میں وزیر اعظم بنا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ بندے خدا کوئی بہت بڑا اعلان کرے گا۔ ظاہر ہے ایک عالم اگر یہ بولے یا کسی عالم سے پوچھا جائے کہ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے آپ پہلا کام کیا کریں گے تو یہی بولے گا میں انصاف، عدل، ظلم کا خاتمہ، یتیموں کے لیے کچھ کروں گا، نوجوانوں کی نوکری کے لیے کچھ کروں گا، سودی نظام کا خاتمہ کروں گا، معاشرے میں بہتری، صفائی، تہذیب، تربیت، عقل کا بڑھاوا، یہی بولیں گے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے اتنا سلجھا ہوا آدمی، اتنا مشہور آدمی کوئی ایسا جملہ بولے گا، لیکن حیرت تب ہوئی پھر اس مومن کی بات یاد آئی کہ آسٹریلیا بھی چلے آئیں تو ذہنیت وہی رہتی ہے جو تعصبات ان کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں۔ تو پہلا جملہ کہتا ہے اگر میں وزیر اعظم بنا تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ مزاریں ہیں، میں مزاریں گرا دوں گا۔ ملک میں غربت ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، بے عفتی ہے، گندے ڈرامے ہیں، گندی فلمیں ہیں، رشوت ہے، کسی سے لینا دینا نہیں، میں مزاریں گراؤں گا۔ کیونکہ بچپن سے اگر تربیت غلط کی جائے تو ان کے ذہن میں یہی لگتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے۔ خوارج، ابن ملجم، عمرو عاص نے خط لکھا جناب عمر کو کہ ہمارے پاس کوئی قاری نہیں، قاری بھیجیے قرآن پڑھانے کے لیے۔ تو عمر نے قراءت قرآن کے لیے ابن ملجم کو بھیجا۔ قاری اچھا تھا، قرآن بڑا اچھا پڑھتا تھا، اور اسے کہا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے کہ اتنا اچھا قاری یہاں سے نکال کے وہاں بھیجا ہے، اب آ رہا ہے تو اس کا خیال بھی کرنا، اسے گھر بھی دینا، ساز و سامان بھی دینا۔ اور یہی ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ کہتے ہیں جب قصاص کے لیے آئے نا اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے تو اس وقت بھی پشیمان نہیں تھا،
یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں، والیاذ باللہ علی باطل پر ہیں، اور یہاں تک بولتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو قطع کرو گا. کیا کہہ رہا؟ مجھے مارنے سے پہلے میرے ہاتھوں کو قطع کرو گا. کیوں؟ کہتا تھا کہ اللہ کے حضور جاؤں اور یہ قربانی اللہ کے حضور میں کیا کروں، پیش کروں. جس کے لیے دعائے لطفہ میں کہے کہ اشقل آخرین، اس سے بڑا کوئی شقی نہیں ہے جو امام امت کا کیا کرے، قتل کرے. تو جب انسان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، جب انسان امام سے دور ہو جائے، جب انسان نور خدا سے دور ہو جائے، تو مجلسوں کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ جب نوجوان اس مجلس میں آئے گا، ذکر اہل بیت سنے گا، اس ذکر اہل بیت کا اثر اس کے وجود میں ہوتا ہے. علماء ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. جب آپ اپنی گاڑی کو کار واش کے لیے دھونے کے لیے لے جاتے ہو، یہاں تو پائپ سے دھوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فل آٹومیٹک مشینیں لگی ہوئی ہوں تو گاڑی جب اس واشنگ سے گزرتی ہے تو پوری دھل جاتی ہے. فرماتے ہیں مجلس امام حسین بھی بالکل اسی طرح ہے. لوگ جب مجلس امام حسین میں آتے ہیں تو مجلس امام حسین لوگوں کے رذائل کو اسی طرح دھو دیتی ہے. جو ایک مرتبہ حسین سے ملتا ہے تو یا حور بن جاتا ہے یا جناب زہیر بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس 2 قرآن کی آیت اور رحمت کو تمام کروں، مصائب کا میں رب دیتا ہوا چلوں. 3-4 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل آؤں گا. اس کو ہم رب دیں گے کہ امام حسین کا طرز زندگی کس طرح امام حسین نے زندگی گزاری، ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں. میں بانیان مجلس کو کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ محرم آتا ہے مجلس سے فارملٹی کے لیے کرتے ہیں کہ 10 دن فرش اعضا بچانا ہے، لوگ آئیں اور ہم کیونکہ شیعہ ہیں کل کو یہ نہ بولے شیعہ تھا اور مجلس نہیں کروائی. یہ مجلس نہیں ہے، یہ مکتبہ ہے، یہ کلچر ہے، یہ نسلوں کو بنانے کی ایک تہذیب پیدا کرنے کی چیز ہے نا. آج واللہ جن کے بچے دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور انہوں نے مضبوطی سے عزا امام حسین کو جنہوں نے نہیں تھاما، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں. یہ ادب آپ کا بچہ کہاں سیکھتا ہے؟ اسکول میں، فرش اعضا پہ. جھوٹ کو برائی سمجھنا، حسد کو برائی سمجھنا، حجاب کا درس، عفت کا درس، حیا کا درس، قوت قلب، یہاں تک کہ جہاد کا جذبہ، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس امام حسین سے. واللہ ایران میں انقلاب نہ آتا اگر یہ ممبر نہ ہوتے، مجلسیں نہ ہوتی، قومیں کبھی نہ سنورتی اگر یہ مجلس. واقعاً مجلس انسان سازی کا نام ہے، لیکن اگر مجلس کو اس طرح سمجھا جائے. کل میں نے شاید عرض کیا تھا، کسی نے رسول خدا کو ایک نمازی کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ نمازی آتا ہے یصلی و یسرق، چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، لہذا نکال دیا جائے اسے مسجد سے. نبی نے فرمایا خبردار، چوری کرتا ہے مجھے پتا ہے لیکن مسجد میں آنے سے اسے نہ روک. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے. تو نماز پڑھتا رہے گا، گناہ سے کیا ہو جائے گی؟ دوری ہو جائے گی. اسی لیے کبھی مت کہا کرو فلاں جمع مجلس میں کیوں آیا ہے، فلاں خاتون کا حجاب صحیح نہیں ہے، یہ مجلس سننے کیوں آئی ہے. یہ جتنی بار آئے گی اس کے اندر اصلاح پیدا ہوگی. کبھی امیر المومنین فرماتے انا الصلاۃ، میں نماز ہوں. امام حسین فرماتا ہے نا میں نماز ہوں. جس طرح نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، اسی طرح مجلس امام حسین بھی انسان کو فحشا سے اور گناہ سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ مائدہ کی، آواز آتی ہے قل هل يستوي الخبيث والطيب، اے حبیب کہہ دو کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خائن اور امین برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سچا اور جھوٹا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا نمازی اور تارک الصلاۃ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عزادار غیر عزادار برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا حبیب یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دوسری بات، اصلاً ہم لوگوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اصلاً مجلس برپا کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ جوان کو پتا چلے کہ خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے. یزید خبیث ہے، حسین طیب ہے، حور طیب ہے، حبیب طیب ہے. اور یہ طیب کیوں بنے؟ کیونکہ طیبین کے ساتھ رہے. وہ خبیث کیوں بنے؟ کیونکہ خبثاء کے ساتھ رہے. ابن زیاد کا دوست مروان ہے، ابن سعد کا دوست شمر ہے. جب شمر جیسا دوست ہو، ابن سعد جیسا دوست ہو تو بندہ خبیث ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ دوستی طیب کے ساتھ کرے، گھر میں اچھی بیوی لائے، نسلیں سدھر جاتی ہیں. اسکول میں اچھی دوستیاں کرے، مزاج بدل جاتا ہے. جب تو عزاداروں کے ساتھ ملتا ہے، طیب
طیبین کے ساتھ ملتا ہے. کیوں اہمیت ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھ؟ تاکہ طیبوں کے ساتھ مل. مصافحہ کر تاکہ تیرا ہاتھ ایک طیب کے ساتھ ملے. اچھے دوستوں سے باتیں کر، گندی محفلوں سے بچ. 4 دن بھی کسی شرابی کے ساتھ رہے گا اس کا اثر تیرے ساتھ ہوگا. 5 دن بھی ایک گالی دینے والے کے ساتھ رہے گا اس کے تیرے ساتھ اثر ہوگا. محفل اثر دیتی ہے، دوستی اثر ڈالتی ہے. کیوں فرمایا مردوں کے لیے زیادہ خواتین میں نہ بیٹھیں؟ اب یہ خواتین کی برائی نہیں ہے، مزاج بدل جاتا ہے انسان کا. مرد مردوں میں بیٹھے، عورتیں عورتوں میں بیٹھے، بچے بچوں میں بیٹھے. جب آپ چیزوں کو مکس کر دیتے ہو آپ کا مزاج بدل جاتا ہے. فرمایا طیب اور خبیث. مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جمع کو بتایا جائے طیب شناس بن. آج واقعاً دوسرے مکاتب کے جوانوں کو لے کر آئیے، پتہ ہی نہیں طیب کیا ہے. قاتل بھی طیب، مقتول بھی طیب، مارنے والا بھی طیب، مرنے والا بھی طیب، ظلم کرنے والا بھی طیب، مظلوم بھی طیب. یہ کم نعمت ہے کہ تیرے چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ ظالم کون ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے. یہ پہچان کہاں سے ملی؟ فرش ازا امام حسین سے ملی. جب بندے کی شناس ختم ہو جائے واقعا حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج حکومت کے بعض مولویوں کو دیکھتے ہیں مجھے تو تعجب ہوتا ہے. اب نام تو نہیں لوں گا. پچھلی حکومت تھی وہ وزیر اعظم تھا تو اس کی تعریف، یہ وزیر اعظم اس کی تعریف، کل کوئی اور وزیر اعظم اس کی تعریف. یعنی نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی خط ہے، نہ کوئی لائن ہے، نہ کوئی بنیاد حق و باطل ہے. بس کرسی پہ جو بھی بیٹھ جائے بندہ اسے سلوٹ مارے. یہ کرسی پہ بیٹھنے والوں کی تعریف کرنا یزیدیوں کا کام ہے. امام حسین فرماتے تعریف کر کردار دیکھ کر، تعریف کر رفتار دیکھ کر، تعریف کر بندے کی ہمت دیکھ کر. صفات کو دیکھ کر تعریف کی جاتی ہے نہ کہ کرسیوں کو. اور تاریخ میں اگر نسلوں کو تباہ کیا تو ایسے لوگوں نے تباہ کیا جنہوں نے اپنی نسلوں کو حق و باطل کا نہیں بتایا. جب تک حق و باطل طیب اور خبیث کی پہچان نہیں ہوگی، اور خود پروردگار عالم یہی اعلان کرتا ہے کہ حبیب ہم انسانوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. کیونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے، تمیز بندوں کو سکھانا چاہتا ہے تاکہ نسلوں کو تمیز ہو جائے کہ طیب کیا ہے باطل کیا ہے. میں ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں. قصہ پڑھ کے میں نے کیا سیکھنا ہے؟ بس ایک نمرود تھا، ایک ابراہیم تھا. نہیں، یہ پہچان نمرود خبیث تھا، ابراہیم کیا تھے؟ طیب تھے. کبھی فرمایا طیبات للطیبات والخبیثات للخبیثات. ایون تمہاری جو چوائس اور سلیکشن بھی ہونی چاہیے اسی بنیاد پر ہونی چاہیے. دوست کا انتخاب، بیوی کا انتخاب، بزنس کا انتخاب، روڈ کا انتخاب، ملک کا انتخاب، سوسائٹی کا انتخاب، ہمسائے کا انتخاب، کوئی کتاب پڑھنی اس کا انتخاب، کوئی فلم دیکھنی اس کا انتخاب. سلیکشن جو کرتے ہو بنیاد یہ ہونی چاہیے وہ چیز طیب ہے کہ نہیں ہے، طاہر ہے کہ نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. ایک کتاب ہے ابصار الحسین فی انصار الحسین. یہ کتاب اگر اردو میں ترجمہ ہو تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. ابصار الحسین فی انصار الحسین. انہوں نے بڑی درجہ بندی کر کے فہرستوار انڈیکس بنا کے یہ بک لکھی ہے. مثلا کربلا میں کتنے شہید تھے جن کے بازو کٹے، کتنے شہید تھے جن کا سر مثلا ظالموں نے پھینکا، کتنے شہید تھے جن کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، کتنے اصحاب امام حسین شب عاشورہ کتنے راستے میں ملے، کتنے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے اس طرح سے ایک جمع بندی کی ہے، ایک فہرست اور انڈیکس بنائی ہے بڑی اچھی. اس میں فرماتے ہیں اب ان کے بقول، ان کی ریسرچ کے بقول کہ شب عاشور صرف جناب حر امام حسین کے لشکر میں نہیں آئے. فرماتے ہیں تقریباً 60 کے قریب مومنین امام حسین کے لشکر میں آئے. طیب اور خبیث بننا یہ آپ کا اختیار ہے. پیدا ہوتے ہم سب طیب ہوتے ہیں لیکن خباثت کے راستے پہ ہم خود جاتے ہیں. یہ اختیار دیا ہے خدا نے انسان کو کہ تو چن طیبی کے راستے پہ چلے گا یا خبثا کے. یہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں بتائیں گے کہ طیب کون ہے. خدا ایک مثال دیتا ہے درخت کی، بہترین مثال دیتا ہے کہ طیب لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور خبیثوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. طیب لوگوں کے اندر صفات کون سی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں داخل ہو جاؤں گا، وقت بہت ہو چکا ہے. جناب حر کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی آئے تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو شاسا. یہ بھی لشکر حر میں تھے جب امام حسین کا راستہ روکا گیا تھا. اب یہ نہیں پتا یہ جناب حر کے بعد آئے یا جناب حر سے پہلے آئے. کہتے ہیں ماہر ترین
تیر انداز تھا یہ. اور جب اس نے دشمن پہ حملہ کیا، اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے دشمن کو تیر مارنے لگا، تو اس کے پاس تھے 100 تیر، 100 کے 100 ختم ہو گئے. آیا امام حسین کے پاس، مولا جتنے تیر تھے میں نے دشمن کو مارے. مولا 100 تیر تھے، 5 تیر نہیں لگے، لیکن یقین سے بول سکتا ہوں 95 تیروں کو میں نے مارا ہے اور 95 لوگوں کو میں نے واصل جہنم کیا ہے. امام نے کہا تو نے میرے دل کو خوش کیا ہے. دوسرے صحابی ظہر عاشور دوڑے دوڑے آتے، مولا وقت نماز ہے. امام فرماتے اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے کہ تجھے نماز یاد ہے. نماز رجا کہتے ہیں، جنگ میں ایک ایک رکعت پڑھی جاتی ہے. لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایک کی رکعت ختم ہوتی ہے، پھر دوسرے لوگ ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ امام نے جب نماز کی مہلت مانگی کسی نے مہلت بھی نہیں دی. جب بندہ طیبوں کے ساتھ ملتا ہے پھر حوصلہ حسینی حوصلہ بن جاتا ہے، صفات حسینی کا مالک ہو جاتا ہے. جناب سعید فرمایا مولا آپ نماز پڑھیے میں آپ کی حفاظت کروں گا. تاریخ لکھتی ہے 17 یا 21 تیر جناب سعید کے بدن کو لگے. بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی. جب کہا نا مولا آپ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، یہ سیم واقعہ جناب جون سے بھی ملتا ہے. کہتے ہیں اس نے کس کے کمر پہ کپڑا باندھا، ماتھے پہ جھریاں تھیں، ابروؤں کے بال بڑے تھے، لباس اپنے ماتھے پہ باندھا تھا کہ آنکھوں سے صحیح دشمن کی نظر تک جائے دیکھوں. کہتے ہیں جب تیروں کی بارش ہوئی، اب آپ تصور کریں امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب سعید کھڑے ہیں، 17 تیر کسی کے بدن پہ لگے. کہتے اتنا بوڑھا تھا، ہاتھوں میں ریشہ تھا، ہاتھ اس کے کانپتے تھے. سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کمر جھکے اور کوئی تیر جا کے میرے آقا حسین کے سر پہ لگے. فرماتے 17 تیر جب بدن پہ کھائے رہا، بدن میں کتنی طاقت ہے. اب یہ تو نہیں ایک ایک منٹ میں تیر آ رہا تھا، تیر آتے تھے اور ایک ساتھ ہی لگتے تھے. کہتے جب بدن سے خون بہا اور بدن کانپنے لگا تو سعید نے محسوس کیا میں گر جاؤں گا. کہتے ہیں اس وقت اپنے بدن کو کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہر جا کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. اب مجلس میں آنے والا سنے کہ نماز حسین کے لیے سعید نے جان دی. بدن کانپ جاتا ہے وہ بندہ نماز کو اہمیت نہ دے اور بولے میں عاشق حسین ہوں. کہتے ہیں جب زمین پہ گرا، یہاں امام حسین کا سلام پورا ہوا یا سعید آ کے زمین پہ گرا. چند صحابی ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین گئے. ہر صحابی کے جنازے کو کربلا میں وقت ہی نہیں تھا. 6 یا 7 لوگ ہیں جن کے اصحاب کے جنازوں پہ امام حسین گئے. ان میں سے سعید ہیں، ان میں سے جون ہے، ان میں سے حر ہے. فرماتے ہیں امام حسین نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا. اب جس بندے نے بدن سب کچھ حسین پہ قربان کیا ہو راہ خدا میں، بنتا ہے اس کا یہ جملہ بولنا امام حسین کو کہ تب تک راضی نہ ہونا جب تک اپنے مولا کی زبان سے یہ جملہ نہ سننا. سر مولا کی گود میں، خون بہ چکا ہے، اتنے تیر سعید نے کھا لیے، ایک جملہ بولتے مولا رضیت، کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ مطلب جب تک میرے وقت کا امام مجھے نہ بولے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تب تک مجھے تسکین نہیں ملنی چاہیے. مولا مجھ سے راضی ہو گئے. حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرما سعید میں بھی تجھ سے راضی، میرا نانا بھی تجھ سے راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی. یہ سعی اور کوشش رہے کہ دنیا سے جب جاؤں کم از کم ایک بار تو امام زمانہ بولیں کہ مومن میں تجھ سے کیا ہوں؟ راضی ہوں. مجلس کا مطلب رضایت امام. جب تک امام راضی نہیں، نہ دنیا آباد ہے نہ آخرت آباد ہے. تو مجلسیں قصہ نہیں، مجلسیں ایک کلچر ہیں، ایک تہذیب ہے. ان مجلسوں سے اپنی تقدیروں کو قومیں بدل سکتی ہیں. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں. فرمایا رو رلاؤ، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بناؤ.
چھٹے امام کی حدیث پڑھی، فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے، پڑھنا چاہتا ہے۔ فرمایا عزادار تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی اور رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ خلوص سے دلوں کو کربلا روانہ کریں اور سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ۔ السلام الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی صحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی مجمع بہت آوازیں کم ہیں، وعلی صحاب، سب مل کے مائیں بہنیں السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب، میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ننھے سے زخمی کانوں پہ، میری عادت ہے میں 2 دن جناب سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں، جس سے یہ ننھی بی بی راضی ہو جائے، خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل کر رہا، اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے، کیونکہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ روایت کے جملے کل شاید میں نے حدیث پڑھی یا نہیں، رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیبا کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ اب تصور کرے 4 سالہ بچے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے گے۔ روایت کے جملے جب بابا کا کٹا ہوا سر بچی کی گودی میں آیا تھا، رو کے کہنے لگے میرا غریب الوطن بابا،
میرے پیاس ہے بابا، بابا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو۔ اگلے جملے نے حسین کو تڑپایا ہوگا، بابا دیکھو میرے زخمی رخسار، او بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں قربان امام حسین کی یتیمہ بچی اب یہ جملہ میرا نہیں، امام زمانہ کا جملہ ہے۔ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، وہ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ میرا سلام یتیمہ بچی پہ، ایک اور سلام جو امام زمانہ نے کیا، اب یہ جملہ میرا نہیں، حجت خدا کا جملہ ہے، سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، ملائک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا آپ کا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے، اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ خدا کسی بچی کو یتیم نہ بنائے، اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانہ قدرت سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔